बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं अमजद रूबी, पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी और अपने ज़माने के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे, सेंटर फॉरवर्ड थे। लेकिन इन्होंने कुछ गलतियां की और उन गलतियों की वजह से आज ये इस बिस्तर पर मौजूद हैं। इन्होंने क्या किया, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अमजद रूबी, कैसे हैं आप? बेहतर सर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। ये बताएं कि यहाँ पर एक दिल के अस्पताल में इस बिस्तर पर क्यों मौजूद है एक खिलाड़ी, वो भी जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं? सर ये बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं बड़ा शॉर्ट करके आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि जब तक तो मैं स्पोर्ट्स में था, मैं जब खेलता था तब भी मुझे कभी स्मोकिंग नहीं की, कभी कोई नशा नहीं किया, कभी वैसी हरकत नहीं की। अच्छा। जब स्पोर्ट्स ख़त्म की मैंने, स्पोर्ट्स किया तो वो स्मोकिंग शुरू की, दोस्तों के साथ बैठ के एक सिगरेट पी ली, आधी पी ली, ये कर ली। और चलते चलते ये हुआ कि वो तकरीबन 1 डब्बी 2 डब्बियों तक बात आ गई, यानी कि 20 से 40 सिगरेट तक बात चलेगी दोस्तों में बैठ के, ज़्यादा। उसका इम्पैक्ट ये आया कि मुझे वो सडनली एक दफ़ा अटैक आया हार्ट का, मैं चेस्ट पेन हुई शदीद किस्म की। तो डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर्स, तो उन्होंने कहा कि जी आपको तो अपना ये एंजियोग्राफी कराएं आप। अच्छा। और आपके स्टंट डलेंगे। इट्स ओके। एंजियोग्राफी जब कराई है, एंजियोग्राफी मेरी हो रही थी, तो जो सो मौजूदा डॉक्टर थे उन्होंने कहा जी कि हम तो ये एज्यूम कर रहे थे कि आपको एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी, लेकिन आपको बाईपास पे जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं बॉदर ही नहीं कर रहा था बाईपास क्या था ये, मैं उस यंग था और कोई मुझे। ये कब की बात है ये 2011 की। अच्छा, यानी कि आज से कोई 13 साल पहले। 13 साल पहले। तो काफ़ी मैंने कहा जी इट्स ओके, कर दें आप, बाईपास कर दें। ठीक। तो उन्होंने कहा जी आप इतना ईजी ना लें, आप 1 महीना मेडिसिन इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर हम इसका डिसीजन लेंगे। ठीक है। मैं कहा ठीक है जी मेडिसिन। अच्छा, जब वो मेडिसिन मैंने स्टार्ट की तो फिर मुझे पता चला कि बाईपास होता क्या है। अच्छा। ठीक है, लेकिन मैं ओके कर चुका था। मैं कहा जी इसके अलावा कोई चारा हो गया तो नहीं। मैं कहा ठीक है बाईपास करा लेता हूँ। अब वो बाईपास हो गया मेरा। अब बाईपास होने के बाद मुझे, मेरे साथ ये बैड लक समझ ले, मेरा अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि मुझे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए थी। ऑलरेडी मेरा बाईपास हो चुका है। दोबारा फिर मैं 4-5 साल के गैप के बाद दोबारा मैंने वही आधी सिगरेट एक सिगरेट, आधी सिगरेट एक सिगरेट करते करते मैं 1 डब्बी पैकेट के ऊपर आ गया दोबारा। उसके बाद फिर मुझे बड़ा खौफनाक अटैक आया, ज़बरदस्त अटैक आया। जब वो अटैक आया तो उसके बाद मैं आपसे कॉन्टैक्ट, किसी ने बताया यार उधर उनसे कॉन्टैक्ट करो, तो मैं आपको, मुझे फिर उन्होंने कहा कि आपके स्टंट डलेंगे। सेकंड जब ये हुआ तो मैं स्टंट से पहले मुझे किसी ने कहा कि जी डॉक्टर साहब सवारी हैं, वो आप उनसे कंसल्ट कर लें, एक दफ़ा मिल लें, तो वो जैसे कहेंगे फिर कर लेना। तो उसके बाद आपके पास में आया, तो आपने चेकअप करने के बाद जी स्टंट की। ये जब मेरे पास आए थे अमजद 2020 में, तो इनका ये हाल था कि इनसे चला नहीं जा रहा था, इनका सांस फूला हुआ था, ये 2 कदम नहीं चल सकते थे, छाती में बोझ हो रहा था और सिगरेट पी रहे थे। मैंने इनसे कहा अगर मेरे पास आए हैं तो सिगरेट को मुकम्मल तौर पे छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू नोशी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना पड़ेगी हर हाल में और हर शक्ल में। बिल्कुल ऐसे ही। ये ना होना कि सिगरेट छोड़ के निस्वार पे चले गए या शीशा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हुक्का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पान में तंबाकू डाल के खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही होता है। ऐसे ही, बिल्कुल जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। ये मेरे पास जनवरी 2020 में आए थे जी, और अब है जनवरी 2024, यानी पूरे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और कल जब ये मेरे पास आए हैं, आप ये सोचें कि इनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 16% पे है और ये काफ़ी अरसे बाद मेरे पास आए हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आप बीच में कहाँ गायब हो गए थे? बीच में गायब कहीं भी नहीं हुआ था। मैं सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है डॉक्टर पर जाने की। क्योंकि जब ये मेरे पास आए 2020 में मेरे पास आए थे, उस वक्त कहाँ ये 2 कदम 4 कदम नहीं चल सकते थे और फिर 3000 कदम चलना शुरू कर दिया। 3000 कदम मैं इजीली चल लेता था अपना, बल्कि ये गया हूँ फ्रंटियर वाली साइड पे, पहाड़ों शहाड़ों के अंदर घूमता फिरता रहा हूँ वहाँ पे। तो मुझे, मैं कहा मैं अब ठीक हूँ, मैं डॉक्टर पर जाऊँ फिर दवाइयाँ खाऊँ, तो मैंने दवाइयाँ भी ड्रॉप कर दी अपनी, जो मेडिकेशन होती मैंने वो भी ड्रॉप कर दी, आपके पास भी आना बंद कर दिया, ड्रॉप कर दी। उसका रिजल्ट फिर ये निकला कि हार्ट इशू तो था, हार्ट का इशू तो था ही ना, वो चलते चलते वो क्या हार्ट फिर वीक होना शुरू हो गया। बस यही बातें होती है ना कि हम ये समझते हैं कि बाईपास हो गया है, दिल हमारा नया हो गया है,
اور اس کے بعد دوبارہ سگریٹ شروع کر دیتے ہیں، الکوہول شروع کر دیتے ہیں، تمام وہی عادات جو بائی پاس آپریشن سے پہلے تھی وہ سب شروع کر دی ہاں جاتی ہیں۔ یہ وہ ایزی ہوتا ہے نا، انسان ایزی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں فٹ ہوں، کیا ضرورت ہے، تو مطلب وہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، کم از کم ان کی باتوں پر عمل تو کریں نا، ان کے ساتھ رابطہ تو رکھیں۔ انہوں نے رابطہ بھی نہیں رکھا۔ ہم انہیں ایک گولی دے رہے تھے ڈیجاکسن، جو دل کے پٹھوں میں طاقت لے کے آتی ہے، یہ کھاتے رہے، اور جب یہ میرے پاس آئے تو ان کی بھوک ختم ہو گئی، ان کو الٹیاں آنے لگیں۔ اگر آپ لوگ بھی ڈیجاکسن کا استعمال کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال کریں کہ آپ نے خون میں ڈیجاکسن کا لیول چیک کرواتے رہنا ہے، کیونکہ ڈیجاکسن کی گولی کو ہمیشہ خون میں جو اس کی مقدار آتی ہے اس کے مطابق ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہم نہیں دیتے کہ اگر آپ ڈیجاکسن کھا رہے ہیں آپ اس کو کھاتے رہیں۔ اگر آپ کو ڈیجاکسن کھانے کے بعد ذرا سی متلی ہوتی ہے، بھوک نہیں لگتی، یا الٹی آنے لگتی ہے، یا کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، دھڑکن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور انہوں نے گھر پر ہی بیٹھ کے یہ سارے معاملات اپنے طے کرتے رہیں۔ اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بہتر سر، کل میں آیا تھا آپ کے پاس، اس سے تو آج میں مچ بیٹر، بہت بہتر ہے، وہ تو آپ کو ان کی آواز سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ مچ بیٹر۔ آپ یہ بتائیں نوجوان دوستوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ہاں یہ امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ سر کویشچن یہ آپ کا۔ میں اپنی نوجوان نسل، اپنے بچے جو ہیں، میرے بھی بچے ہیں، میں ان سب کو ایک ایڈوائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ فار گاڈ سیک جو مرضی کرو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، گھومو پھرو، سب کچھ کرو، لیکن یہ نشے والی عادت جو ہے نا یہ نہ کرنا۔ جس میں یہ اسموکنگ سے لے کے آئس تک چل گیا، کام پتہ نہیں کہاں تک چلا گیا ہے، ڈرنکس یہ وہ سارا، اس چیز سے اوائڈ کرو۔ اگر زندگی آپ نے سوٹیبل طریقے سے ہیپی لائف گزارنی ہے، اپنے بچوں کے لیے ہیپی لائف گزارنی ہے اگر آپ نے، تو فار گاڈ سے کہ یہ چھوڑ دیں نشہ کرنا، یہ اسموکنگ۔ یہ میرا اسموکنگ کی وجہ سے میرے ساتھ ہے جو کچھ بھی ہے، یہ میں آج پڑھا ہوں۔ میرے ڈاکٹر نے بھی کہہ دیتا کہ یار کوئی ایسی چیز آپ میں نظر نہیں آتی، ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ آپ اسپورٹس مین آدمی رہے ہیں، پاکستان کو لیکن ریپرزینٹ آپ کیا کی ہوا ہے۔ فیملی ہسٹری تھی نا، اس میں صرف یہ تھا کہ میرے فادر کو ہارٹ کا پرابلم تھا، اور میرے ایک انکل تھے چچا، ان کو یہ ہارٹ کا پرابلم تھا، ادروائز کسی کو کوئی ایسا نہیں تھا۔ لیکن وہ بھی یہی کرتے تھے، میرے فادر بھی اور میرے چچا بھی، وہ بھی چین اسموکر تھے، وہ چین اسموکر، اور ان کا بھی یہی فیکٹر تھا اسموکنگ کا، اور میرا فیکٹر بھی یہی نکلا۔ ڈاکٹر نے وہ ایک ہی کہا کہ جی یہ ایک ہی فیکٹر نظر آتا ہے جس میں کہ ہمیں اسموکنگ ہے، ادروائز ہمیں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہو رہی کہ جس سے آپ کا یہ پرابلم میں آپ آئے ہیں، یہ واحد فیکٹر ہے۔ تو پلیز میں اپنے بچے ہیں، آپ میرے بھی بچے ہیں، آپ سب لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ان چیزوں سے بیٹا اوائڈ کرو، ان چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو جتنا پاسبل ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، ان چیزوں سے بچا لو۔ ایک تو میں آپ سے یہ میری ایڈوائس تھی کہ آپ کو یہ اسموکنگ اور یہ نشہ، کوئی اینی ڈرگز، کچھ بھی ڈرگز ہے وہ ختم کر دیں۔ دوستو یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ پاکستان ہاکی ٹیم کا کھلاڑی یہ آپ سے کہہ رہے ہیں یہ بات، جو کہ خود بہت ایکٹیو تھے اپنے زمانے میں۔ میں مطلب 78 79 80 82 جو ورلڈ کپ چیمپئنز، سب ٹائٹل تقریباً سارے ہمارے پاس ہیں پاکستان کے، اس وقت کی ہاکی کھیلی ہوئی ہے۔ تو میں اگر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں بیٹا، تو پورے ایکسپیرینس کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو بچائیں، انجوائے کریں لائف کو، اچھے طریقے سے انجوائے کریں۔ اس کے بے شمار وے ہیں اس کے انجوائے کرنے کے لیے، لیکن اس چیز کا سہارا لے کر انجوائے، لڑکے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم جی وہ ڈرگز لے رہے ہیں کہ وہ زندگی کو انجوائے کریں۔ جی یار یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ غلط تھنکنگ ہے آپ لوگوں کے۔ جی یہ اپنا ہم یہ نشہ سر انجوائے کر رہے ہیں جی ہم زندگی کو، یار واٹ نان سینس یار، یہ کون سا انجوائمنٹ ہے اور بھائی؟ دیکھو دوستو، جب سانس خراب ہوتا ہے، جب سانس رکتا ہے، جب چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے، اور جب ساری رات انسان بیٹھا رہتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جاتا ہے، تو آپ سوچیں کل جب آپ اللہ نہ کرے اس اسٹیج پر آئیں گے تو کیا ہوگا۔ اس لمحے کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا خیال کر لیں آپ پلیز۔ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے سر، یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ اپنے آپ کو سیو کرو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز امپورٹنٹ، اگر خدا نہ خاصہ آپ کسی ڈیزیز میں، یا آپ فیل کرتے ہو کہ یار مجھے ہارٹ کا ایشو ہے، یا کوئی ایسا پرابلم آ رہا ہے، سانس، یہ کئی قسم کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس میں، تو آپ کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو فوری طور پہ آپ کو بائی پاس پہ جانا پڑے گا، جی آپ کو اسٹنٹ ڈلوانے پڑیں گے۔ تو پینک ہو کے، پریشان ہو کے، گھبرا جائیں، اس سے گر جب وہ اس چیز سے تو بندہ نہ مرے، وہ بیڈ تھنکنگ کر کے مر جائے بندہ کہ میں تو ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہوں جی، اب بائی پاس ہونا ہے میرا۔ کچھ نہیں ہے ایسا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔
فل کانفیڈنس کے ساتھ آپ زندگی آپ کی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، فل کانفیڈنس کے ساتھ آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اوپینین لیں ایک دو، اوپینین لینے کے بعد اگر وہ سب کی ایک ہی اوپینین ہے کہ جی آپ کو بائی پاس پہ جانا پڑے گا یا آپ کو اسٹنٹ ڈلوانا پڑے گا، تو اٹس اوکے، نو پرابلم، دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فوری طور پہ اگر آپ کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جی کل میں ایڈمٹ ہو رہا ہوں، اسٹنٹ ڈال دو میرے، مجھے بائی پاس کر دو میرا، کبھی نہ کرنا، کبھی یہ کام نہ کرنا. اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے جو سنسیئر دوست ہیں ان سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، بلکہ ایک دو ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے اس کے بعد آپ نے ڈیسیجن جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ میری ایڈوائس ہے کہ آپ نے اس کے اوپر نہیں فوری طور پہ پینک گر گیا بیڈ سے نیچے جی میری موت وات ہوئی. نو، 14 سال سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بائی پاس کرایا میرے 4 کے 4 پیکج ہوتے ہیں جی ہارٹ کی، وہ وینز جو ہوتی ہیں 3 آرٹریز ہوتی ہیں، 3 نہیں 4 ہوتی ہیں کہتے وہ پھر اوپر ہیں. میری ساری آرٹریاں میں ڈیمیج تھا، ساریاں میری چینج ہوئی ہیں. لیکن آدھے 14 سال گزار کے بیٹھا ہوں نا، اور آج آپ کے ساتھ بڑے ایسے زبردست طریقے سے بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. صرف کیا ہے کہ کانفیڈنس، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ. اور اس سے بھی بڑی بات کیا کہ بائی پاس آپریشن کروایا، بائی پاس آپریشن نہیں چلا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. I'm sorry to say کہ انہوں نے سگریٹ دوبارہ شروع کیے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا امجد کہ آپ نے سننے والوں کو بہت اچھی خوبصورت باتیں کہیں، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے جن کے لیے ہم یہ سارے پروگرام کرتے ہیں، وہ نوجوان جو ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اگر ہمارے نوجوان صحت مند ہیں تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے نوجوان بیمار ہیں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، تو پھر یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. آپ کا بہت شکریہ امجد، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اللہ آپ کو اپنی عافیت میں رکھے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پر ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال کیجیے. السلام علیکم.